برتھ ڈے پارٹی کے نام پر جو آج خرافات پھیلائی جا رہی ہے وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے نا. اور میں بات کرتا ہوں خاص طور سے مسلم معاشرے کی، مسلم نوجوانوں کی، کہ کم سے کم آپ تو غیروں کے طریقے کو نہ اپنائیں. آپ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، تو آپ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر چلنے کی کوشش کریں، قرآن مقدس کی باتوں پر چلنے کی کوشش کریں. آج برتھ ڈے کے موقع پر جب بھی کسی کا پیدائش کا دن آتا ہے، جب بھی یوم پیدائش آتا ہے کسی کا بھی، تو اتنی فضول خرچیاں اور اتنی غلط رسومات، اتنے گناہوں کے کام ہم کر لیا کرتے ہیں کہ ہماری عمر میں برکت ہونے کے بجائے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم گناہوں میں اور شامل ہو رہے ہیں. تو میرے عزیزوں، آج جو خرافاتیں چل رہی ہیں برتھ ڈے پارٹی کے نام پر، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. کیک کا کاٹنا، اس کے بعد جس کا یوم پیدائش ہے، جس کا برتھ ڈے ہے، اس کے چہرے پر، اس کے سارے جسم پر لگانا، اور یہاں تک ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا گیا، کئی مرتبہ ہمارے عزیزوں نے ہمیں دکھایا ویڈیو کلپس کے ذریعے کہ برتھ ڈے پارٹی بناتے ایسی خوشی یا اتنا اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے جس کا برتھ ڈے ہے، اتنی اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے کہ وہ موت ہی اس کی آ جاتی ہے. نہ جانے کتنے مقامات پر ایسا ہوا ہے کہ برتھ ڈے پارٹی مناتے ہی مر گئے. یعنی جو یوم پیدائش تھا اس کو یوم الموت میں تبدیل کر دیا. منا تو رہے تھے پیدائش کا دن، لیکن وہ موت میں تبدیل ہو گیا. تو اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ بچیں ان ساری چیزوں سے، خدا را ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیک نہ کاٹے، خوشی نہ منائے. خوشی منانے سے روکا نہیں جاتا، منع نہیں کیا جاتا، لیکن خوشی منانے کے طریقے الگ ہیں، ڈھنگ الگ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ فضول خرچی کریں. رب کریم قرآن مجید میں ارشاد نہیں فرماتا کہ اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، وہ چاہے پھر کسی بھی معاملے میں ہو. احتیاط، آپ کو احتیاط کا دامن تھامے رکھنا ہے، فضول خرچی کی طرف نہیں جانا ہے. ہاں، اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ کے پاس میں پیسہ ہے، مال و دولت ہے، اور آپ کی پیدائش کا دن آتا ہے، تو آپ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی عمر عطا فرمائی ہے. مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زندگی کے اتنے سال عطا فرما دیے. تو رب نے نہیں وعدہ فرما رہی ہے قرآن میں کہ جو میرا شکر ادا کرے گا میں اس میں اور زیادہ برکتیں عطا فرماؤں گا. اب آپ کسی بھی چیز میں اللہ کا شکر ادا کریں. جب آپ کی عمر 20 سال کے ہوئے، آپ 25 سال کے ہوئے، 30 کے ہوئے، جتنے بھی سال کے ہوئے، آپ نے اتنی عمر میں آ کر کے ہر سال جب بھی آپ کا یوم پیدائش آتا ہے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے، سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے ہماری کسی بھی نعمت پر جو ہم نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہے اس پر ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم اس میں برکتیں عطا فرمائیں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہماری عمر میں برکت عطا فرما دے. لیکن یہ کیک کاٹنا، یہ فضول خرچی کرنا، ننگے ناچ نچوانا، اس کا تو اسلام میں کوئی تصور نہیں نا، اس کا تو شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ شکر. اللہ کا شکر ادا کریں جب بھی ایسا کوئی موقع آئے زندگی میں، جب بھی آپ کا برتھ ڈے آئے، جب بھی آپ کا یوم پیدائش آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے پاس میں مال ہے، دولت ہے، تو بجائے دوسرے کاموں میں خرچ کرنے کے آپ غریبوں کی مدد کریں، غریبوں سے جا کر کے دعائیں لیں. آپ کی یوم پیدائش پر آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں جن کو کھانا تک میسر نہیں ہوتا، اور آپ کئی ہزاروں کے لاکھوں روپے کے کیک لا کر کے یوں ہی بہا دیا کرتے. کچھ کھایا، کچھ جسم پر ملا، کچھ چہروں پر ملا، بات ختم ہو گئی. لیکن اگر اتنے ہی پیسے آپ نے کسی غریب کو دے دیے ہوتے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں لگا دیے ہوتے، کسی غریب جو ایسا غریب جس کے پاس میں رہنے کے لیے چھت تک موجود نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے گھر کا انتظام کر دیا ہوتا، وہ غریب کے جس کو کھانا میسر نہیں ہوتا آپ نے اس کو جا کر کے اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا ہوتا آپ کی پیدائش کے موقع پر، تو وہ آپ کو دل سے دعائیں دیتا.
اور جب غریب کی دعا یار لگتی ہے نا، جب غریب کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور جب کسی بھوکے کو آپ نے کھانا کھلایا اور اس نے آپ کے لیے دل سے دعا کر دی نا، تو پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے نا کہ غریب سب سے پہلے جنت میں جائے گے۔ تو اللہ نے جو آپ کو نوازا ہے، جو مال اور جو دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے امتحان کے لیے ہو سکتا ہے وہ غریبوں کا بھی حق ہو۔ تو میرے عزیزوں، جب بھی ایسا کوئی موقع زندگی میں آئے، آپ کا ہو، آپ کے والد کا ہو، یا آپ کی اولاد کا ہو، آپ کے کسی رشتہ دار کا ہو، سب کو یہی مشورہ دیں، سب کو یہی بات بتائیں کہ فضول خرچی نہ کریں، بلکہ قرآن مقدس کی تلاوت کروا لیں، ذکر خدا، ذکر رسول کروائیں، اور بالخصوص اس چیز کا آپ خاص طور سے دھیان رکھیں، غریبوں کی جا کر کے دعائیں لیں، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو غریب کو، فقیر کو پسند فرماتا ہے، غریب کو پسند کرتا ہے۔ سب سے زیادہ بہترین لوگ میری امت کے میرے غریب لوگ ہیں، اور جو غریب کو پسند کرتا ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں، جو غریب کو برا جانتا ہے میں اس کو برا جانتا ہوں۔ تو غریبوں کی جا کر کے دعائیں لیں، ایسے موقع پر اللہ نے زندگی میں یہ مواقع عطا فرمائے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ وقت آیا ہے تو آپ اپنے مقدر پر خوشی منائیں، اور میرے عزیزوں شکر بھی ادا کریں، اور یہ بھی سوچیں کہ ہماری زندگی کے اتنے سال کم ہو گئے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، کم سے کم یہ خیال بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو ایسے موقع پر بھی آپ کے لیے یہ چانس ہے کہ آپ یوم پیدائش پر اپنی خوشی بھی منائیں اور آخرت کی بھی تیاری کریں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی غریب کی آپ نے جا کر کے مدد کی، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، جو ایسا غریب ہے جس کے پاس میں لباس نہیں، آپ نے اس کو جا کر کے کپڑے دے دیے اپنے پیدائش کے موقع پر، تو ہو سکتا ہے میرے عزیزوں اس نے دل سے دعا دے دی، اللہ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ آپ نے کچھ خرچ کیا ہے غریبوں کے اوپر آپ کی یوم پیدائش پر، تو آپ نے جو مال خرچ کیا ہے، ایک تو آپ کو غریب پر خرچ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کو ثواب تو ملے گا ہی، اور اس نے دل سے دعا دے دی تو پھر آپ کی مقدر کا ستارہ بھی چمک اٹھے گا۔ تو اس خرافات کی طرف ہرگز نہ جائیں۔ اسلام میں بار بار یہی ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں کہ برتھ ڈے کے نام پر کیک کاٹنا، فضول خرچی کرنا، ننگے ناچ نچوانا، پارٹیز کرنا، اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ خدا را ان چیزوں سے باز آ جائے، اور باز نہیں آئے آج آپ پر ہم ان چیزوں سے، تو وہ دن دور نہیں کہ آج جو پستی میں ہم جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج جو ہم نچلے استر پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ تمام تر خرافاتیں جب تک ہم معاشرے سے نہیں مٹائیں گے جب تک ہم کامیابی نہیں پا سکتے۔ یہ تو صرف ایک برتھ ڈے کا معاملہ ہے، اور جتنی بھی خرافاتیں ہیں، شادی کے موقع پر جو خرافاتیں کی جاتی ہیں، جو غلط رسومات ہم نے اپنا لی ہیں، انگیجمنٹ کے موقع پر، منگنی کے موقع پر جو غلط رسومات ہیں، ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے، اور امت مسلمہ کے غریبوں کی خاص طور سے مدد کی جائے۔ تو جو پریشان حال ہیں، جن کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، جو دقت میں ہے کہ بیٹیوں کی عمریں ڈھلتی چلی جا رہی ہیں، شادیوں کا کوئی سامان ان کے پاس میں موجود نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تو کم سے کم آپ وہاں جا کر کے، آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو آپ وہاں جائیں، ان کی مدد کریں۔